کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشگی کا عمل۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت، اور اس کی بہت زیادہ نماز پڑھنے کا ذکر کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جن کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ یعنی گاٹھیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، رات ابھی بہت باقی پڑی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گروہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گروہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گروہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت انسان چست اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد مزاج رہتا ہے۔ جنت کے لیے عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی کہ دیہاتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو سازی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، تم پر لکھ دی گئی فرض زکات ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کبھی کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ کے موسم کے اندر باہر نکلے، پتجھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک پیڑ کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا، انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی خوشی چاہتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح گرتے ہیں جس طرح اس پیڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ میں سیدھے راستے پر کیسے جمع رہ سکتا ہوں؟ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ رکھو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ جب تم آپس میں دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے بیچ محبت کو ڈال دیا۔ جب تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، تب اللہ نے تم کو وہاں سے بچا کر نکال لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ٹھیک سے راستے پر چل سکو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ شانہ میں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔